رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ الحمدللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں کون سی چیز کثرت سے پڑھی جائے؟ تو ماہ مبارک سے ہی خود ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس کا مہینہ ہے اسی پر کثرت سے درود بھیجا جائے، کہ اس ماہ مقدس سے آپ علیہ السلام کو کتنی محبت ہوگی کہ میٹھے میٹھے لفظوں میں آپ فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس ماہ مقدس میں کثرت سے درود پاک کی عادت ڈالی جائے، اور کم از کم چلتے پھرتے تو اپنی جگہ ایک مقام پر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ کم از کم 1200 مرتبہ روزانہ درود پاک ضرور بھیجیں۔ شعبان المعظم جب آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر مختلف شہروں اور مختلف صوبوں میں لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے اندر شعبان المعظم میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ہمارا جو سندھ ہے، شہر کراچی، اس میں لوگ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینا یہ کس قدر فائدہ مند ہے اور کس قدر برکتوں کا ذریعہ ہے، انشاءاللہ آج کے اس مختصر وقت میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب میں نے آیت تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ رب کریم فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ عزیزان گرامی، اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ رب کریم نے بھلائی کی صنعت اس مسلمان کو عطا فرمائی کہ جو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اس پرفتن دور میں
آپ میری بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ اس پرفتن دور میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ ہے مال، وہ ہے پیسہ۔ جیسے مشہور ہے کہ چمڑی جائے دھمڑی نہ جائے، یعنی ساری زندگی آدمی جو ہے مال کمانے کے لیے اپنی جان کو دھوتا رہتا ہے۔ مولانا صاحب پیسہ آ رہا ہے نہ آ رہا ہے کوئی بات نہیں، 14 گھنٹے کام کریں گے، 12 گھنٹے کریں گے، 16 گھنٹے کریں گے، 18 گھنٹے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حیرت دیکھیے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو صحت بچانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ آخری وقت میں پہلے مال کمانے کے لیے صحت کا کباڑا کرتا، اور جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو اسی صحت کو بچانے کے لیے پھر مال کا کباڑا کرتا۔ یہ دیکھیے انسان جو ہے وہ کتنا حریص ہے۔ جو میرا رب فرماتا ہے کہ یہ انسان اللہ کا بڑا ناشکرا، کسی حال میں بھی جو ہے یہ خوش نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے جو پسندیدہ ہماری چیز ہے وہ ہمارا مال ہے، وہ ہمارا پیسہ۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب رسول تو آپ جانتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں جذبہ عطا کیا۔ سنن دارمی یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں میرا بہت بڑا باغ ہے جس کا نام بیر ہاں ہے، اور اس میں کثرت سے کھجوریں ہیں، بہت بڑا طویل باغ ہے، اور مجھے جو ہے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ نے جو آیت ہمیں سنائی ہے یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر وہ پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ اصحاب رسول کا جذبہ دیکھیے، بیر ہاں بہت بڑا باغ، اتنا شاندار کہ آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باغ پسند تھا۔ اور اللہ کی راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن یہ کہیں بھی کوئی چندہ ہو تو ہمارے دوست احباب جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر 500 روپیہ ہے، 50 اللہ کی راہ میں دیں گے تو 4.5 ہو جائے گا، 400 ہیں 100 دیں گے تو 300 ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہوگا، لیکن رب کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی طرح نقصان میں نہیں رہو گے۔ یعنی کیا مطلب کہ تم ہماری راہ میں جب دو گے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے مال میں کمی ہوگی۔ یہ رب ذوالجلال فرما رہا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے مسلمانوں کہ مال دیا کس نے؟ اسی نے تو دیا ہے، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اچھا مال بھی دیتا، اچھا پھر خرچ کرنے کی توفیق بھی خود دیتا، اور خرچ کرو تو قبول بھی کرتا ہے، اور پھر جتنا
اس بندے میں اخلاص ہے، اس کے اخلاص کے مطابق اسے بدلہ بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک مقام پر فرمائے کہ تم ہماری راہ میں دو، 1 روپیہ دو گے تو ہم تمہیں 10 بدلے میں عطا کریں گے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ تم اپنی مال کو یا اپنی پسندیدہ چیز کو ہماری راہ میں دو، ہم اس کا بدلہ تمہیں 70 گنا عطا کریں گے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ تم ہماری راہ میں دو، ہم تمہیں اس کا بدلہ 700 گنا عطا کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم ہماری راہ میں دیتے ہو تو دیتے تو کم ہو، لیکن ہم تمہارے اخلاص کی وجہ سے تمہارے صدقات کو جو ہے وہ پالتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مثال یہ دی کہ جیسے تم جو ہے چھوٹی سی بکری کو پالتے ہو یا گائے کے بچے کو پالتے ہو تو کچھ عرصے میں جو ہے وہ بہت بڑی گائے بن جاتی ہے۔ فرمایا ہم جو ہے تمہارے صدقات کو پالتے ہیں اور پال کر یہ عالم ہو جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن تم آؤ گے تو تم سے کہا جائے گا کہ یہ سارے اجر کے پہاڑ ہیں، یہ تیرے ہیں۔ ہم کہیں گے مولا ہم نے اتنا خرچ نہیں کیا، تو رب کریم فرمائے گا کہ دنیا میں جو تو نے ہماری راہ میں دیا ہم اسے پالتے رہے، آج پہاڑوں کے برابر ہو گیا، یہ سب تیرے لیے ہے۔ یہ سب جو ہے یہ اخلاص کی بات ہے، یہ للہیت کی بات ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں دے اور پھر اللہ کی راہ میں دے کے خوش ہو۔ اور برا مت مانیے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں، اور یہ مالداروں کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ شعبان کا مہینہ آیا، سیٹھ صاحب کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب کیا ہوا؟ یہ چہرے پہ 11:15 کیوں بج رہے؟ کہا مولانا صاحب کیا کرے، شعبان کا مہینہ آ گیا، کچھ دن کے بعد معاذ اللہ اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ کے نکالنے پڑیں گے۔ بتائیے اچھا پچھلے سال تیرے پاس کتنا تھا؟ پچھلے سال میرے پاس جو تھا 2 کروڑ روپیہ تھا۔ اچھا اس سال کتنا ہے؟ کہ اس سال تقریباً 2.5 کروڑ تو ہوگا۔ میں نے کہا افسوس ہے، مالک نے 1 سال میں تجھے جو ہے وہ 50 لاکھ دیے اور تو اس کی راہ میں 1 لاکھ دینے میں مر رہا ہے۔ تو جو ہے اس کی راہ میں 1 لاکھ روپیہ دینے میں مر رہا، اور تیرا چہرہ بالکل جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا، تو غم میں اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ معاذ اللہ تجھ سے بڑا تو بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ عزیزان گرامی یہ تو ان کا حال ہے جو دیتے ہیں، اور جنہوں نے یہ نیت کر لی کہ دینا ہی نہیں ہے، جنہوں نے نیت کی کہ زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں کرنا، حالانکہ اپنی دکان کا حساب ہم مہینوں پہلے کرتے ہیں، کلوزنگ ہوتی ہے ہم حساب کر ہر چیز کا، لیکن زکوٰۃ کا حساب الا ماشاء اللہ لوگ کرتے ہوں، ورنہ معاذ اللہ سب اندازے سے ہی دے رہے ہوتے، سب کے سب اندازے سے ہی دے رہے ہوتے۔ آدمی بیٹھ کر، کیونکہ یہ بھی فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، صاحب حیثیت پر، اسی طرح جو ہے یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور یہ جو میں نے ثواب آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ ثواب تو نفل صدقات کا ہے۔ فرض چیز جو آدمی زکوٰۃ کی صورت میں دیتا، اس کا ثواب تو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ عطا فرماتا۔ فرض کے برابر
کوئی سوار جو ہے یہ پہنچ ہی نہیں سکتا. تو میرے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جب انسان دیتا ہے تو رب کریم اسے خوب نوازتا. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک، حدیث نمبر 2957، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے صرف 3 مال ہیں. انسان کے صرف اور صرف 3 مال. پہلا کون سا؟ جو اس نے کھا کر ختم کر دیا. جو اس نے کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا مال ہے. دوسرا مال کون سا؟ جو اس نے پہن کر گلا دیا. جو اس نے پہن کر گلا دیا، بوسیدہ کر دیا. یہ انسان کے صرف 2 مال ہیں. تیسرا اگر مال ہے تو آقا فرماتے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے یہاں تک کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا. باقی انسان کا کوئی مال نہیں. کروڑوں اربوں روپیہ ہے. سیٹھ صاحب کو فکر ہوتی ہے روز بڑھتا چلے. ایک دن روح اس کی قبض ہوتی ہے، آنکھ بند ہوتے ہی الامان والحفیظ، اب سیٹھ صاحب کا کچھ بھی نہیں ہے. اب جو ہے کچھ بھی نہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک بزرگ جو ہے کسی میت والے گھر میں گئے. میت والے گھر میں جب گئے تو وہاں پر میت کے ایک رشتہ دار نے چراغ جلایا. جو چراغ ہوتا ہے اس وقت لائٹیں تو تھی نہیں، چراغ جلایا. جب چراغ روشن کیا تو ان بزرگ نے چراغ کو بجھا دیا. وہ بجھا کر کہا کہ وارثوں سے اجازت لی ہے چراغ جلانے کی؟ کہ کیوں؟ کہا یہ جتنا تیل تھا جس مالک کا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا کچھ نہیں. اب یہ چراغ میں تیل بھی ہے تو وارثوں کا ہے، ان سے اجازت لے کر چراغ جلانا پڑے گا. یعنی آنکھ بند ہوئی، اب ہمارا کچھ بھی نہیں، سب وارثوں کا، سارے کا سارا بیوی کا بچوں میں ہو. ورنہ خدا کی قسم سویم اور چیلم کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں کا انتقال ہوا کہ ابا کا انتقال. پہلے تو خود بھی لوگ آتے تھے، مولانا صاحب یہ پنسورے وغیرہ ہمیں شائع کرنے. بھئی کیوں کرنے؟ بولا ابا کے ایصال ثواب کے لیے، والدہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ فلاں چیز بنانی ہے. آپ کہیں تو ہم صدیقی مسجد میں کوئی مصلی وغیرہ بنا دے یا کوئی مسجد کے اندر کوئی کام کروا دے. لیکن اب تو یہ لوگ بھی نہیں آتے. تو میں تو سامنے ہی دیکھتا ہوں کہ انسان جب دنیا سے جاتا تو اولاد اور گھر والے جو ہے یہ اسے بھلا دیتے. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے آپ خود جو ہے وہ ثواب جاریہ کا اہتمام کر کے جائیں تاکہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جائے. ان اولاد پر، ان گھر والوں پر بالکل بھی آپ یقین نہ رکھیں. یہ کبھی بھی آپ کے پیچھے صدقہ جاریہ کا اہتمام نہیں کرے گی. کوئی ہوں گے ورنہ اکثر کا حال جو ہے یہ بہت برا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر سویم ہوتا ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں، مجھے افسوس ہوتا. یہاں پڑھیں گے سویم کے 1000 روپیے، 1000 روپیے، واہ واہ، اسٹیٹ بینک خرید کے دے دو مسجد گلستان غوثیہ. کیا ہوا؟ ایسی آواز نکل گئی 1000 روپیے. ارے کم مولانا صاحب کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت یہ کہ یہ جو لائٹ جلتی ہے یہ تیرے ابا کا مال نہیں ہے. یہ جو مائک چلتا ہے یہ تیرے باپ کا نہیں ہے. گرمی میں پنکھے چلتے ہیں یہ تیرے باپ کا. یہ دریوں پہ بیٹھتے ہو یہ اللہ کا گھر ہے. اور یہ جو تم 1000 روپیہ دیتے ہو تو کمیٹی یا امام کے جیب میں نہیں جاتا، یہ مسجد پر لگتا ہے اور اس کا ثواب بھی مرحوم کو دیا جائے گا. اس کا ثواب بھی اب دیکھیے ہے ہی نہیں. میں خود دیکھتا ہوں یہاں پر کتنے سوئم ہوتے. آپ کو رسید میں دکھاؤں، کوئی الا ماشاء اللہ کوئی ایسا شخص ہوگا
کہ جو بیچارہ 1000 روپیہ مشکل سے نکال سکتا ہوگا، یہ دیکھیے راہ خدا میں ہم نے کیسا اپنے ہاتھ کو جام کر دیا. یہی وجہ ہے جب ہم نے ہاتھ روکا تو اللہ کی طرف سے بھی رک گیا، اللہ کی طرف سے بھی مال رک گیا. میں اپنے دوستوں احباب سے یہ ہمیشہ کہتا کہ جب تمہیں کوئی نفع ہو، جب تمہیں تنخواہ ہاتھ میں ملے تو پہلے گھر مت لے جاؤ، پہلے خرچ مت کرو، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو تمہاری توفیق ہو وہ نکالو اور پھر اپنی تنخواہ خرچ کرو، اس کے بعد اپنا نفع خرچ کرو. اللہ اتنی برکت دے گا کہ تمہارا پورا مہینہ آرام سے نکل جائے گا. لیکن کون کرے؟ نا مولانا صاحب بہت حالات خراب ہیں، بہت حالات جو ہے. میں کہتا ہوں کہ جب حالات خراب ہوں تو زیادہ آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے. جب حالات سازگار نہ ہو تو اللہ کی راہ میں دے. جیسا کہ ہمارے بزرگان دین جو میں نے عرض کیا، 1 کے بدلے 10. نزہت المجالس کے اندر ایک روایت، اب روایت جو بھی ہے لیکن ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا سامان. نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ گھر میں تشریف فرما ہے، کھانے کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھوک بہت لگی ہے، کھانے کے لیے کیا ہے؟ عرض کی سرتاج آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں بھی بھوک لگی ہے، آپ کو بھی لگی ہے. ایک کام کیجئے، میرا ایک کپڑا رکھا ہوا ہے، یہ مدینے کے بازار میں بیچ دے، جو پیسے آئے ان پیسوں سے اناج خرید کر آپ ہمارے گھر میں لے آئی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری کے اندر اس کپڑے کو لے کر چلتے، مدینے کے بازار میں کھڑے ہیں. ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے علی کتنے کا بیچو گے؟ حضرت علی نے اسے دام بتا. وہ کہنے لگا 6 درہم دوں گا، 6 درہم دوں گا. حضرت علی نے سوچا اناج کی بھی ضرورت ہے، چلو 6 درہم ہی صحیح. 6 درہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا بیچ دیا. 6 درہم ہاتھ میں آئے. اب حضرت علی سوچنے لگے کہ 6 درہم میں آئے گا کیا، 6 درہم میں آئے گا کیا؟ ایک کام کرتے ہیں، اللہ سے تجارت کرتے، رب ذوالجلال سے تجارت کرتے. مولا علی کا ایمان دیکھیے. آپ یہ نیت سے کہ میرے رب نے فرمایا اے میرے بندو میری راہ میں 1 دو گے تو 10 گنا دوں گا. آج 6 درہم ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، انشاءاللہ رب کریم مجھے 10 گنا عطا فرمائے. تھوڑا آگے چلے، ایک سائل آواز لگاتا ہے اللہ کے واسطے مدد کیجئے. حضرت علی نے وہ 6 کے 6 درہم جو ہے اس سائل کو دے دیے کہ رب کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10. اب خاموشی سے سر کو چکائے مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں. سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عربی خوبصورت اونٹنی کو لے کر آ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے اونٹنی خرید لو، اونٹنی خرید لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، وہ بھی ٹھہر گیا. حضرت علی اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، بڑی حسین اونٹنی ہے. عربی کہتا ہے علی خریدو گے؟ حضرت علی فرماتے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. عربی کہتا ہے مولا لے لو، ادھار پر لے لو، بعد میں پیسے دے دینا. مولا علی پر بڑا بھروسہ تھا عربی کو کہ لے لو. کہ کتنے کی بیچو گے؟ عربی کہنے لگا 100 درہم کی بیچوں گا. مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. 100 درہم کی میں نے خریدی.
میں تمہیں بعد میں 100 درہم دے دوں گا۔ حضرت علی کے حوالے وہ لگام کرتا، مولا علی رسی پکڑ کر آگے مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں۔ جب تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک دوسرا اعرابی آیا اور اوپر سے نیچے تک اونٹنی کو دیکھ رہا۔ بڑی خوبصورت ہے، بڑی شاندار ہے، فربا بھی ہے، حسین بھی ہے، بہت پیاری۔ کہا ابو الحسن، حضرت علی کی کنیت ہے ابو الحسن، کہا ابو الحسن اونٹنی تو بڑی پیاری ہے، کتنے کی بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کتنے کی خریدو گے؟ عربی کہنے لگا 160 درہم کی خریدوں گا، 160 درہم کی خریدوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا ڈن ہو گیا، یہ لو، لاؤ 160 گنے، آگے بڑھے۔ وہی پہلے والا عربی آیا، علی 100 درہم، مولا نے 100 دیے، رہ گئے 60۔ آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کرتے مولا تیرا کلام سچا ہے، تو کریم ہے، جو تو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ مولا 6 دیے، تو نے کہا 10 گنا دوں گا، کیا کرم ہے 60 میرے ہاتھ میں آ گئے۔ 60 جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آئے۔ اب خوشی خوشی گھر جاتے ہیں، سیدہ پاک بی بی فاطمہ کو پورا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ بھی مسکراتی ہے کہ کیا اللہ کی رحمت ہے، کیا میرے بابا جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات آپس میں ہی چل رہی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ نے مولا کو کپڑا دیا، حضرت علی اکیلے بیچ کر آئے اور گھر پر خوشخبری سناتے اور کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جب مسجد نبوی میں اللہ اللہ اذان ہوتی ہے، حضرت بلال کی اور حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے، مولا جو ہے وہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اپنے آقا کے پیچھے نماز پڑھتے۔ نماز کے بعد جب آقا کے ہاتھ کو چومتے ہیں تو مصطفیٰ کریم مسکرا کر کہتے ہیں علی وہ اونٹنی کہاں ہے؟ وہ یہ بیچارے پڑوسی کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، پتہ نہیں کون سی دیوار بنائی ہے انہوں نے، آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حضور فرماتے اونٹنی، آقا کریم علیہ السلام کو پورا واقعہ سناتے حضرت علی۔ آقا مسکرائے اور فرمایا اونٹنی کون سی تھی؟ اونٹنی جو ہے وہ کون سی تھی اور وہ عربی کون تھے؟ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ جب اتنا بتا دیا ہے تو آگے بھی بتا دیجئے، جب اتنا بتایا تو آگے بھی بتائیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ادھار پر تجھے اونٹنی بیچی وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور اللہ اکبر یا رسول، اور جس نے اونٹنی تم سے خریدی وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی کیا تھی؟ ارے وہ حسین تھی، وہ جمیل تھی، وہ فربا تھی، بہت پیاری تھی۔ حضرت علی عرض کرتے آقا بہت پیاری، وہ کون سی تھی؟ آقا فرماتے ہیں علی یہ وہی اونٹنی تھی جس پر بیٹھ کر میری بیٹی کل جنت میں داخل ہوگی، یہ وہی حسین سواری تھی کہ جس پر بیٹھ کر سیدہ پاک جنتی عورتوں کی سردار جو ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جو ہے وہ داخل ہوگی۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، ہمارے بزرگوں کا ایمان اور ایقان کتنا مضبوط تھا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو گھاٹے میں نہیں رہو گے، ہم تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ عطا کریں گے، ہم تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ تو عزیزان گرامی راہ خدا میں دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ اسی شعبان کے مہینے میں اپنی زکاتوں کا حساب لگائیں۔ ابھی جو اس وقت کا نصاب ہے 2800 روپیہ یہ چاندی اس وقت تولا ہے، اور 52.5 تولہ یہ 1.5 لاکھ کی رقم بنتی ہے۔ یعنی کوئی بھی
قسم کا خرچ اس میں نہیں، مثلا راشن کے پیسے نہیں، کوئی دیگر ضروریات کے نہیں، 1,50,000 آپ کے پاس ایکسٹرا رکھیں، ایکسٹرا، اور کوئی قرض بھی نہیں ہے، پتا چلے کہ 2 لاکھ قرض ہے، 1.5 لاکھ رکھیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1,50,000 یا اس سے اوپر کی رقم یا سونا یا چاندی اگر الگ سے رکھے ہیں حاجت اصلیہ سے ہٹ کر، تو اب ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور سال بھی گزر جائے۔ جو صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے لیے نئے سال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو نیا نیا بنا ہے، مثال کے طور پر ابھی گزشتہ 1 شعبان کو کسی کی بچی کی شادی ہوئی، کسی کی بچی کی شادی ہوئی، تو والدین نے اسے سونا دیا، سونا نصاب کو پہنچ رہا تھا، وہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھی۔ 1 شعبان کو جب والدین نے یا سسرال نے اسے سونا دیا، پیسے دیے، چاندی دی، تو وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ تو اس سال 1 شعبان کو 1 سال ہو گیا، تو اب وہ زکوٰۃ دے گی۔ یہ ہمارے بھائی جو مختلف گھروں میں ایڈوانس وغیرہ دیتے ہیں، ایڈوانس جو دیتے ہیں، کرائے پہ گھر خریدتے ہیں یا لمبے ایڈوانس پر کم کرائے میں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو پیسہ آپ کا مالک مکان کے پاس ہے، 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کوئی کہے مولانا صاحب ہمارے پاس تو اس وقت کیش نہیں ہے، سال پورا ہو ادھار لے کر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کی میں نے آسان آپ کو ترکیب بتائی تھی کہ ہر مہینے 1 ڈبہ رکھیں اور اس میں 2-2 ہزار روپیہ آپ ڈالیں۔ ماہ رمضان میں جس تاریخ کو زکوٰۃ آپ پر فرض ہوتی ہے، ڈبہ کھولیں، اس میں سے جو 22-24 ہزار نکلیں گے اس میں زکوٰۃ دیں، باقی آپ اپنے اوپر خرچ کر لیں۔ یہ آسان طریقہ کہ ہر مہینے 1 ڈبے میں زکوٰۃ کی نیت سے ڈالیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپ ڈال رہے ہیں تو ایڈوانس میں بھی کسی غریب کی مدد کرتے، اور بعد میں تو نیت کرنی نہیں، رمضان نہیں دیں گے، رمضان سے ہٹ کر دی تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ خدا کے واسطے ایسا ذہن نہ رکھیں، بلکہ درمیان میں بھی کوئی غریب آ جائے بیچارہ، بچے کے اسکول کے فیس کے پیسے نہیں، راشن نہیں ہے میرے گھر میں، میرے بچوں کے پاس یونیفارم نہیں ہے، اسکول کی کتابیں چاہیے، تو ایسی صورت میں اگر وہ رجب میں آیا یا جمادی الاولیٰ جمادی الاخری میں آیا، تو آپ ایڈوانس میں اسے 4-5 ہزار روپے دے دیں، اور جب سال پورا ہو آپ کی زکوٰۃ کا حساب کریں تو ٹوٹل میں سے 4-5 ہزار کم کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ 25 سے 30 ہزار زکوٰۃ دیتے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ نے رمضان سے پہلے ہی 35 ہزار بانٹ دیے، 35 ہزار بانٹ دیے، غریب آئے تھے بیچارے، دیکھا نہیں گیا، آپ نے ایڈوانس میں دے دیے، اب آپ نے جب حساب کیا تو 30 ہزار زکوٰۃ کا اماؤنٹ بنتا، اب جو 5 ہزار تو آئندہ سال کے لیے کور ہو جائے گی، آئندہ سال کے لیے وہ مائنس ہو جائے گی، یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں پھر عرض کروں گا، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب رمضان میں ثواب بہت زیادہ، میں کہتا ہوں رمضان میں ثواب زیادہ ہے، اور غریب کو ضرورت پڑے رمضان سے پہلے اس کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا، رب کریم خوش ہو جائے گا۔ تو پہلے سے آپ دے سکتے، کسی غریب کی مدد جو ہے وہ کر سکتے، رائے خدا میں دے سکتے۔ تو یہ عزیزان گرامی اپنے ذہن میں رکھیے، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں، زکوٰۃ کو معاذ اللہ ٹیکس نہ سمجھیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس لیے فرض کیا ہے کہ اس کے صدقے و طفیل ہمارا باقی کا مال پاک ہو جائے۔ اور باقی مال کے حوالے سے بھی عرض کروں، ایک صاحب آئے،
وہ کہنے لگے مولانا صاحب ہمارے پڑوس میں ایک دکان ہے. وہ دکاندار مجھ سے کہنے لگا امام صاحب کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ دو تمہارا باقی سارا مال پاک ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سمجھے کہ زکوٰۃ دو باقی حرام کا مال پاک ہو جائے گا. معاذ اللہ. یاد رکھیے گا ایسا نہیں. زکوٰۃ جو آدمی دیتا وہ حلال طیب کمائی میں سے دے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا، اور جو بقیہ معاذ اللہ حرام پیسہ ہے معاذ اللہ وہ پاک نہیں ہوگا. جن سے آپ نے بٹورا ہے انہیں واپس کیجیے. وہ نہیں ملتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ پہنچا، اور سچی توبہ کرے کہ آئندہ حرام کام نہیں کروں گا. اور پچھلے جمعے آپ نے حدیث سنی کہ انسان کا یہ کپڑا، اس کے اندر ایک بٹن یا دھاگا بھی اگر حرام کے پیسے کا ہے تو اس کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جائیں، نماز قبول نہیں ہوگی. اس سے بچنا چاہیے. کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ اپنی غذا کو پاک کر لو، اپنی نگاہوں کو پاک کر لو، اپنی تنہائی کو پاک کر لو، انشاءاللہ تم رب کے قریب ہو جاؤ گے. 3 چیزیں یہ اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں. کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں. دیں اللہ کی راہ میں، رب کریم 10 گنا 70 گنا 700 گنا دے گا. ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. آئندہ انشاءاللہ مزید اس پر عرض کروں گا. رب کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.